بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے خوابوں میں دجال سے متعلق بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ دجال کا قد لگ بھگ 6 فٹ اور 1 یا 2 انچ ہے۔ اس کا چہرہ گہرا بھورے رنگ کا اور وحشتناک ہے۔ وہ بغیر داڑھی اور مونچھ کی ہے اور اس کی گال پر ایک تل ہے۔ دجال کے سر کے بال ہلکے گھنگریالے اور گہرے رنگ کے ہیں۔ دجال ایک عام جنوبی ایشین یا مشرق کے وسطی کے آدمی سے مشابہت رکھتا ہے۔ دجال کی جسامت مضبوط اور طاقتور دکھتی ہے۔ جب میں نے دجال کو دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں سے کسی ایک آنکھ کو ابھرا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ دونوں نارمل تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ اپنی ایک آنکھ سے اندھا ہے یا نہیں، تاہم اس میں شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے اور اپنی اس صلاحیت کو خوشگوار شکل میں نمودار ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے عوام کو بہکاتا ہے۔ جب دجال چلتا ہے تو وہ بہت فخر کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ انتہائی بہمت اور استقامت رکھنے والا لوگ بھی اس کے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے خواب میں ابلیس دجال کو میرا عظیم سپاسالار کہہ کر پکارتا ہے۔ جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے اس کے مطابق دجال مشرق وسطی میں کثرت سے فتنہ برپا کرتا ہے اور سازشیں کرتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ ابھی پوری طرح اپنی طاقت حاصل نہیں کر سکا ہے، شاید اس لیے وہ ابھی تک لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ اپنی پوری طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکے، اور اس کے لیے وہ اپنی طاقت میں طرح طرح سے اضافے کرتا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں میں اکثر اسے طاقت حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کی فیکٹریاں یا پاور پلانٹ لگاتے دیکھا ہے۔ وہ ان کالے جادو کے اڈوں یا فیکٹریوں کے ذریعے اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ ایک خواب میں نے اسے کھوپڑیوں کے استعمال سے عجیب و غریب شیطانی رسمیں ادا کرتے ہوئے دیکھا، جن کے ذریعے وہ جادوئی طاقت حاصل کرتا ہے اور انہیں بڑے بڑے کنستروں میں جمع کرتا جاتا ہے۔ یہ کنستر اس کی طاقت کو ذخیرہ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ایک خواب میں نے دجال کو کہتے ہوئے سنا ہے، بہت جلد ہی میری طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور میں نئی طاقتیں بھی حاصل کر لوں گا۔ میں پوری دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کر دوں گا اور پوری دنیا یا تو میرے سامنے جھک جائے گی ورنہ میں ان کو مار ڈالوں گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال اتنی طاقت اکٹھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا پر راج کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ عالم۔ مجھے نہیں معلوم کہ تیسرے ہیکل سلیمانیہ کی تعمیر اس کے لیے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگی کہ نہیں۔ تیسری جنگ عظیم یا اس کے بعد پوری دنیا اللہ کے نور سے بھر جاتی ہے اور مسلمان پوری دنیا میں امن و انصاف کا نفاذ کرتے ہیں، اور یہ امن تقریباً 7 سال رہتا ہے۔ اس پرامن دور میں مسلم فوج دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے بھاری اسلحہ، اعلیٰ ترین میزائل، ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ جب مسلم امت اس آزمائش کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے، اس دوران چند کافر لوگ دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر یہود ہوتے ہیں۔ جب دجال عوام کے سامنے اٹھتا ہے تو وہ بہت جلد ہی پوری دنیا کو اپنے ماتحت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مومنین اس سے سخت نالاں ہوتے ہیں۔ دجال دعوت کرتا ہے کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آسانی سے عوام کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اسے شیطانی طاقتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ دجال بہت سارے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتا ہے اور کمزور ایمان والے تیزی سے اس کے ساتھ شامل ہونے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا دجال اپنے فریب زدہ معجزات انجام دینے کے لیے ٹیکنالوجی یا جنات کا استعمال کرے گا؟ جو کچھ میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے اس کے مطابق دجال کالے جادو کے استعمال سے اپنے مفوق الفطرت کرنا میں انجام دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے اذن کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے اختراعات حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دجال انسانیت کے لیے بلا مبالغہ اب تک کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میرے خوابوں میں مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ وہ مفوق الفطرت کارنامے جو ہم فلموں اور ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں وہ دجال بڑی آسانی سے انجام دے سکے گا، مثلاً ہوا میں بھاگنا، شکل تبدیل کر لینا، لوگوں کے ذہنوں کو قابو کر لینا، موسموں، ہواؤں اور عناصر کو اپنے قابو میں لے لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ دجال لوگوں سے زمین پر جنت کا وعدہ کرتا ہے، مردوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں خوبصورت عورتوں کا لالچ دیتا ہے، مزید مال، جائیداد اور تمام دلی خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرنے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ دجال خواتین سے جوانی اور خوبصورتی کا وعدہ کرتا ہے اور انہیں بھی ان کی ہر خواہش اور ضرورت پوری کرنے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اس طرح سے اربوں لوگ کچھ ہی دنوں میں دجال کو مان کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلامی فوجیں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور اسے اور اس کے پیروکاروں کی فوج کا سامنا کرتی ہیں، لیکن ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمارا بہترین اسلحہ، میزائل، ٹیکنالوجی دجال کے سامنے پٹاخوں کی مانند ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اور جنگوں ساز و سامان اپنے انتہائی عروج پر ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے ذہن انتہائی تیز کر دیے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسی ترقی ہو چکی ہوتی ہے جو اس سے پہلے
کسی نے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن پھر بھی دجال اور اس کی فوجیں آسانی سے ہمارے حملوں کو پسپا کر دیتی ہیں۔ دجال کے ظہور اور اسلامی فوج کا اس کے ساتھ مورکہ آرائی کے بعد میں خود دجال کا مقابلہ کرنے جاتا ہوں۔ دجال مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے ابدی زندگی اور اعلیٰ مقام کا وعدہ کرتا ہے۔ میں دجال کو سختی سے جھٹک دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا، ہم سب ایک نہ ایک دن مرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ سن کر دجال مشتعل ہو جاتا ہے اور اپنی شکل کو ایک انتہائی خوفناک کر لیتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا جسم لرزنے لگتا ہے اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور میں مزید کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دجال کہتا ہے، قاسم اگر تو نے میری اطاعت اختیار نہ کی میں تمہیں مار ڈالوں گا، جاؤ گھر جا کر اچھی طرح سوچ لو۔ اس تصادم کے بعد میں واپس مسلمانوں کے پاس آتا ہوں اور انہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی دجال کا سامنا کرتا ہے تو 100 میں سے 99.99% امکان ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دجال واقعہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور جیسے اللہ نے ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوگا وہی اس سے بچ سکتا ہے۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر ہم اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم دجال کے ہاتھ بیعت کرنے کے بجائے مسلمان ہوتے ہوئے مرنے کو ترجیح دیں گے۔ ہم دجال سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ مسلمان میری بات سے اتفاق کرتے ہیں اور تمام مومن دجال اور اس کی کافر فوج سے لڑنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ حق اور باطل کے مابین جنگ شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے میری شہادت کی انگلی پر اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے اور میں دجال کو اللہ کے نور کے ساتھ مشغول کرتا ہوں اور اس کی توجہ مسلمانوں کی فوج سے ہٹانے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہوں تاکہ وہ مسلم فوج پر اپنی طاقت کا استعمال نہ کر سکے اور مسلم فوج دجال کی فوج کا قلقمہ کر سکے۔ اللہ کے نور کی مدد سے میں دجال کو کافی دیر تک مشغول رکھتا ہوں۔ تاہم دجال انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران اللہ کا نور اچانک میری شہادت کی انگلی سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ